بچوں کو عبارت کے عنوان تک لے جانے کے لیے اور ان کی کتابیں کھلوانے سے پہلے آپ ایک موزوں تمہید اٹھائیں گے، عبارت کے عنوان کا اعلان کریں گے اور پھر کتابیں کھلوائیں گے۔ تمہید اٹھانے کے لیے درج ذیل نکات پیش ہیں، تاہم یہ حرف آخر نہیں ہیں۔ بہتر سے بہتر تمہید کے لیے آپ کی فکری جستجو جاری رہنی چاہیے۔ درج ذیل سوالات کی مدد سے تمہید اٹھائیں۔ محترم ٹیچر، اس سے پہلے بھی میں آپ سے ایک سے زیادہ مرتبہ شاید گزارش کر چکا ہوں، یہاں پھر مجھے خیال آ رہا ہے کہ میں آپ سے یہ عرض کروں کہ آپ کلاس میں آتے ہیں، بچوں کا حال پوچھتے ہیں، سلام دعا ہوتی ہے، تو اس کے بعد یہ کبھی بھی تاثر مت دیں بچوں کو کہ آپ اچانک سوال پوچھنا شروع ہو گئے۔ ایسا لگے کہ گفتگو ہو رہی ہے اور اس گفتگو میں سے ہی آپ ایک سوال کی پہلے گنجائش پیدا کرتے ہیں اور پھر آپ سوال در سوال پوچھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو مثال کے طور پر اب آپ نے یہ جو متن پڑھنا ہے محنتی گھسیارا، تو آپ گفتگو کریں اور بچوں سے گپ شپ کرتے ہوئے کہ بھئی کیا کرتے ہیں آپ موبائل دیکھتے ہیں، آپ لیپ ٹاپ دیکھتے ہیں، آپ نیٹ پہ جاتے ہیں، آپ کو کوئی موسیقی سے بھی دلچسپی ہے، آپ سنتے ہیں کوئی گانے شانے، تو آپ ویسے ہی بات سے بات نکال کے آپ کہیں کہ کل میں ایک دیکھ رہی تھی یا دیکھ رہا تھا ایک بھنگڑا، تو بڑا اچھا لگا۔ اب یہاں سے آپ فوراً پھر اس سوال پر آ سکتے ہیں، پہلے سوال پر، کہ کیا آپ نے کبھی بھنگڑا، لڈی، لوک رقص یا لوک گیت میں سے کوئی لفظ یا الفاظ سنے ہیں؟ دیکھیے کس روانی کے ساتھ، کس فلو کے ساتھ آپ اپنے پہلے سوال پر آ گئے۔ اب بچے اس سوال کے جواب میں یقیناً ضرور کچھ نہ کچھ جواب دیں گے۔ کم از کم آپ بھی جانتے ہیں محترم ٹیچر کے لفظ بھنگڑا تو بہت عام ہے، بچے بھی اس سے واقف ہیں۔ لڈی یا لوک رقص یا لوک گیت کے الفاظ ہو سکتا ہے انہوں نے نہ سنے ہوں، لیکن بھنگڑا ضرور سنا ہوگا۔ تو پھر یہاں سے بات شروع کر کے آپ آ جائیں کہ کیا آپ کہانیاں پڑھتے ہیں؟ جواب آ جائے گا پڑھتے ہیں۔ پھر آپ پوچھیں کہ کیا آپ نے کبھی انگریزی میں فوک ٹیل پڑھی ہے؟ ان کو اگر فوک ٹیل کے معنی نہیں آتے تو آپ خود بتا دیں، ان سے پوچھ بھی لیں، ہو سکتا ہے کوئی بچہ آپ کو بتا دے کہ فوک ٹیل کو اردو میں کیا کہتے ہیں، اور ظاہر ہے اردو میں آپ بتائیں گے یا کوئی بچہ بتائے گا تو پھر ہی فوک ٹیل کے معنی واضح ہوں گے۔ اب فوک ٹیل کے معنی ہیں لوک کہانی یا لوک داستان۔ اب بچوں کو لفظ کہانی تو پتہ ہے، داستان بھی ہو سکتا ہے بہت سے بچوں کو پتہ ہو، لیکن لفظ لوک، انہوں نے لفظ لوگ تو سن رکھا ہے۔ اب اگلے سوال میں آپ ان کو پوچھ سکتے ہیں کہ لفظ لوک کے کیا معنی ہیں۔ اب اس کے معنی زیادہ امکان ہے کہ شاید وہ نہ بتا سکے۔ لفظ لوک کے معنی ہے عام لوگ۔ لوک کہانیاں ہوتی ہیں، لوک رقص بھی ہوتے ہیں، لوک گیت بھی ہوتے ہیں۔ اب ان کا سب کا تعلق، یعنی گیت ہوں، کہانیاں ہوں یا رقص ہوں، ان کا تعلق عام لوگوں سے ہے۔
عوام سے ہے۔ سو لوک کہانیاں وہ عوامی داستانیں ہیں جو سینہ بسینہ چلی آتی ہیں اور جن کے مصنف نامعلوم ہیں۔ پاکستان کے چاروں صوبوں کی اپنی اپنی لوک کہانیاں ہیں، بہت سی لوک کہانیاں ہیں۔ جیسے پنجاب میں ہم سنتے ہیں ہیر رانجھا، سسی پنو، اور اس سے پہلے لیلا مجنو کی کہانی بہت عام ہے۔ تو یہ لوک کہانیاں ہیں بنیادی طور پر۔ ان کہانیوں کو لکھا کس نے نہیں معلوم۔ یہ سینہ بسینہ چلتی ہیں، درجہ بالا سوالات پر مبنی گفتگو کے نتیجے میں بچوں کو باپ کے عنوان تک لے جائیں۔